بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کوڑے، گنجے اور اندھے کا امتحان کا واقعہ پیش کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالی نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس اس نے ایک اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا، گائے۔ پس اس کو ایک گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے اور سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا، اور پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ پس اس کو ایک بکری دے دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑے نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑا ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا تعالی نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑے نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالی نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔
جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تم کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ ہمیں اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں مطلب کوڑے اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور خدا ان سے ناراض ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔